السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں پرکچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارمغان اکسی میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹوڈے پاکستان پر۔ آج ہم بات کریں گے جو لاہور میں سانحہ پیش آیا، موٹر وے پہ جو خاتون کی آبرو ریزی کی گئی، اس پہ بات کریں گے کہ عوام جو ہے پاکستان کے مختلف شہروں کی عوام ہے، ان سے تاثرات جانیں گے اور ان کی رائے جانیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس میں سزا کیا ہونی چاہیے۔ ایسے جو واقعات آئے دن روز بروز پیش آتے ہیں ان پہ سزا کیا ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی مذاق خیز باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک مجرم ہے، سزا یافتہ مجرم جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت، اس نے بھی بیان دے دیا 6 مہینے وہ پہلی دفعہ بولا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ ریاست اور معاشرہ جو پاکستان کا نظام ہے وہ اس کا مجرم ہے۔ تو نظام کی ہی تو بات کر رہے ہیں ہم۔ نظام جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے خود جو ہے ایک اشتہاری مجرم ہو کے اور سزا یافتہ مجرم ہو کے، پاکستانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کوئی سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ جیل سے باہر ہے اور دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، اور وہ پاکستان کو لیکچر دے رہا ہے، عوام کو لیکچر دے رہا ہے کہ یہاں پہ جو معاشرہ ہے مجرم ہے۔ تو معاشرہ تو اس بات کا بھی مجرم ہے کہ آپ لندن میں بیٹھے ہیں، سزا یافتہ مجرم ہو کے آپ لندن میں بیٹھے ہیں، معاشرہ اور نظام تو اس بات کا بھی مجرم ہے۔ جی بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو واقعہ پیش آیا، سانحہ پیش آیا لاہور میں موٹر وے پہ خاتون کے ساتھ، اس پہ کیا کہیں گے؟ سزا کیا ہونی چاہیے؟ یار ان کو تو سزا، میں تو بولتا ہوں کہ ان کو سر عام چوک پہ پھانسی دی جائے، تاکہ آئندہ آنے والے جو بھی ہوگا تاکہ اس کو پتہ لگے کہ اس چیز کی سزا یہ ہے۔ شریعت کو نافذ کریں نا جی، شریعت کو نافذ نہیں کر رہے، اس کو نافذ کریں جی، شریعت کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ عبرتناک سزا ہونی چاہیے ان کو۔ جی بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ سزائے موت ہونی چاہیے۔ جی بھائی ٹھیک ہے، سزائے موت ہونی چاہیے یار۔ جی بھائی، ایسے ہی ہونے چاہیے، صحیح کہہ رہے ہیں بھائی۔ ہر بندہ یہاں پہ یہی پکار رہا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں کے لوگ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اس پروگرام کا خاصہ یہی ہوتا ہے۔ تو ہر بندہ، آپ کہاں سے؟ سندھ سے۔ سندھ سے آپ، تو کیا کہیں گے؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ سزا کیا ہونی چاہیے؟ سزا انشاءاللہ پھانسی ہونی چاہیے۔ پھانسی ہونی چاہیے۔ جی بھائی، آپ کہاں سے؟ لاہور سے۔ لاہور سے، آپ کیا کہیں گے؟ پھانسی ہونی چاہیے، صحیح کہہ رہے، سر عام پھانسی ہونی چاہیے۔ سر عام پھانسی ہونی چاہیے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ جی بھائی، جو لاہور، آپ کہاں سے ہیں؟ سیالکوٹ پسرور۔ سیالکوٹ سے۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ موجود ہیں، پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے رائے جانی جا رہی ہے اس وقت۔ آپ کیا کہیں گے جو موٹر وے پہ سانحہ پیش آیا عورت کے ساتھ، اس پہ جو مجرم ہیں ان کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ سر عام پھانسی۔ آپ کہاں سے بھائی جان؟ صادقآباد سے۔ صادقآباد سے۔ آپ کیا کہیں گے؟ پھانسی ہونی چاہیے، سخت سزا ہونی چاہیے۔ پھانسی ہونی چاہیے۔ پھانسی تو ہوتی ہے، لوگوں کا مطالبہ زیادہ یہ آ رہا ہے کہ سر عام پھانسی ہونی چاہیے۔ سر عام پھانسی ہونی چاہیے۔ سر عام پھانسی سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق پڑے گا؟ بالکل بالکل پڑے گا۔ اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے۔ آپ کیا کہیں گے مجرم کے لیے سزا کیا ہونی چاہیے؟ عبرتناک سزا ہونی چاہیے، جس سے جی ایسی سزا ہونی چاہیے کہ جو لوگ ان مطلب کہ اس طرح کے معاملات میں عبرتناک سزا پھانسی کہا جاتا ہے، لیکن پھانسی بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ قصور کی زینب کے واقعے پہ پھانسی ہوئی تھی، لیکن لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ سر عام پھانسی ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلامی ملک ہے، یہاں پہ تو ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ریپ ریٹ اور اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اوپن سائنس پر سے رکھی گئی ہیں اسلام میں، لوگ عبرت کا نشانہ پکڑیں۔ ضیاء کے دور میں عوام کے سامنے ہونی چاہیے، عوام کے سامنے سر عام پھانسی ہونی چاہیے اور چوک میں ہونی چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ اسے عبرت پکڑے اور جرائم سے گریز کریں۔ دیکھیں یہ معاملات جو ہے نا یہ بڑی دیر سے چلتے آ رہے ہیں اور یہ رک نہیں رہے ہیں۔ اگر اس چیز کو یہیں پہ آپ نے دبانا ہے نا تو اس کو پبلکلی ہینگ کرنا پڑے گا، ادروائز یہ سلسلہ جو ہے چلتا ہی رہے گا، آپ اس کو روک نہیں پائیں گے کبھی بھی۔ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ جو راہ چلتے لوگ ہیں ان سے بات کریں۔ جی بھائی، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ملتان سے۔ ملتان سے ہیں۔ بھیا، آپ کو جو لاہور میں واقعہ پیش آیا موٹر پہ، اس کا پتہ ہے؟ جی۔ آپ کیا کہیں گے مجرموں کے لیے سزا کیا ہونی چاہیے؟ سزا موت۔ سزائے موت ہونی چاہیے۔ جی بھائی، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لکی مروت سے۔ لکی مروت، کے پی کے میں ہے یہ لکی مروت۔ لکی مروت سے میرے ساتھ بھائی موجود ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لاہور میں جو موٹر پہ واقعہ پیش آیا، سانحہ پیش آیا عورت کے ساتھ، اس کا پتہ ہے؟ بھائی جان ہاں پتہ ہے۔ آپ کیا کہیں گے ایسے مجرموں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہ بھائی جان اس کو ایسی جگہ پہ پانچ لگانا ہے جیسے کے سامنے درخت دکھتا ہے، مطلب سر عام چوک میں۔ ہاں۔ کہاں سے ہیں آپ؟ ہم لاہور سے۔ لاہور سے ہیں آپ۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے لاہور میں جو سانحہ پیش آیا موٹر وے پہ، اس کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ سنا تھا۔ سنا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسے جرائم جو ہیں، ایسے مجرم جو ہیں، ان کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ سزائے موت۔ سزائے موت کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سر عام پھانسی ہونی چاہیے، اس پہ کیا کہیں گی؟ ہاں یہی چاہیے۔ آپ بھی یہی کہتی ہیں؟ میں بھی یہی کہتی ہوں، ایسے ہوگا تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں سندھ سے آیا ہوں۔ جی، آپ کیا کہیں گے ایسے مجرموں کے لیے سزا کیا ہونی چاہیے؟ مجھے تو پتہ ہے سب سے پہلے کہ ان لوگوں کو تو پھانسی نہیں ملے گی، لیکن ہم جو ہے اللہ کو آپ کہتے کس ہیں، وجہ سے کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو پھانسی نہیں ملے گی؟ وہ تو پتہ ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ تو جھوٹے ہیں، کسی بات کو نہیں مانتے، اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو سزائے موت دیا جائے اور
उसको सरेआम फांसी दी जाए। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं? मंडी बहाउद्दीन से सर। आप मंडी बहाउद्दीन से? जी सर, मंडी बहाउद्दीन से। भाई, आपको जो वाकया पेश आया उसका पता है? लाहौर में सानिया पेश जी सर, बिल्कुल है। मोटरवे वाला। जी बिल्कुल तो पता है। इस पे हम राय ले रहे हैं आवाम की। हम पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे मुजरिम जब गिरफ्त में आते हैं उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? सर ये तो आपको पहले भी पता है कि पहले छोटे बच्चों के साथ हो चुका है, तो सज़ा तो एक दफ़ा देनी चाहिए क्योंकि चौक में लटका के मारेंगे ना एक दफ़ा, चौक में लटका के? चौक में लटका के, तो फिर सबको सबक हासिल हो जाएगा। एक दफ़ा तो ये स्टैंड लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक दफ़ा अगर एक को मिसाल बनाते हैं ना तो फिर ये समझे कि ये ख़त्म ही हो जाएगा टोटल। फिर जो है वो दूसरे समझेंगे, डरेंगे, उनके जो पाँव हैं वो कांपेंगे उस रास्ते पे चलने से पहले। जी प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अवाम, हर शहर के अवाम जो हैं यही मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे मुजरिमों को पाकिस्तान में सरेआम चौक में फांसी पे लटका देना चाहिए, तब ही इबरत हासिल होगी और ऐसे जुराइम पे कंट्रोल पाया जा सकेगा। आप देखें कि ये मैं जितनी अवाम से मैंने पूछा, हर एक ने फांसी का मुतालबा किया और ज़्यादातर लोगों ने सरेआम फांसी का मुतालबा किया ऐसे जराइम पे मुजरिमों को। लेकिन हैरत की बात यह है कि चंद नाम नहाद जो इंसानी हकूक़ की तंजीमों के लोग होते हैं, चंद ख़वातीन होती हैं, वो जब भी सरेआम फांसी का जिक्र आता है, किसी मुजरिम को सरेआम फांसी का मुतालबा किया जाता है आवाम की तरफ से, तो वो लोग उठ खड़े होते हैं और कहते हैं ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है सरेआम फांसी देना। तो क्या जो चौकों में, चौराहों में, सड़कों पर जुराइम हो रहे हैं और ऐसे लोग सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, वो सरेआम और खुलेआम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? इंसानी हकूक़ की जो ये तंजीमें हैं उनको भी सोचना पड़ेगा और इनके जो नुमाइंदे हैं, जो चंद लोग हैं, चंद ख़वातीन उठ के खड़ी हो जाती हैं ऐसे मामलात पे, उनको भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काटा जाता। तो इस्लाम में जो शरीयत में जो कवानीन हैं उनका कुछ अमल दखल होगा इस मुआशरे में, तभी इन जुराइम पे कंट्रोल पाया जाएगा। क्योंकि अगर एक मिसाल देखी जाए तो जो हाथ काटने का हुक्म है इस्लाम में चोरी के ऊपर, तो वो इबरत के लिए है, ताकि वो बंदा जहाँ से गुजर रहा हो तो उसको देख के लोग इबरत पकड़ें और सोचें कि अगर हम ऐसा काम करेंगे, हम गलत काम करेंगे, हम चोरी करेंगे तो हमारा भी हाथ काटा जाएगा। तो पाकिस्तानी मुआशरे में शरीयत की बहुत ज़रूरत है, शरीयत के कानून को नाफिज करने की बहुत ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान के अवाम का, हर शहरी का यही मुतालबा है कि ऐसे जुराइम में मुजरिम को सरेआम फांसी पे लटका देना चाहिए।